بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے دوستوں آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کڑوے سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں خالد پرویز صاحب۔ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں یا ہمارے الیکشن کمیشن نے جو کیا تھا، الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جن کے لیے سب پارٹیاں برابر ہوتی ہیں، اور جس کے لیے باعث شرم ہے کہ 75 سال سے ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں اور جو سنتے آ رہے ہیں۔ خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں، یا کسی پارٹی کا انتخابی نشان جو ہوتا ہے پارٹی کا ایک بڑے ایک حقیقت ہوتی ہے کہ جس کے بل بوتے پہ عوام ووٹ ڈالتی ہے، کسی کے کردار پہ، کسی کے اسی طرح ان کا نشان جو عمران خان پاکستان کے لیے کرکٹ کے میدان میں اپنے ملک کو آگے لے کے گئے ہیں، اسی نشان کے ساتھ وہ پارٹی کو چلا رہے تھے، اور الیکشن کمیشن نے ایسا کام کیا۔ اور جس طرح کے ہمارے ادارے الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے خالد صاحب؟ جی بہت شکریہ سکیر بھائی، آج آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ سکیر بھائی، صورتحال یہ ہے کہ بدقسمتی کہ پچھلے 76 سالوں سے جب بھی کوئی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں فری اینڈ فیئر تو ایک لفظ ہی استعمال کیا گیا کہ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں، مگر آپ چیک کر لیں، ہمیشہ ہی کسی بھی سیاسی پارٹی نے الیکشن کو یہ نہیں کہا کہ جی فری اینڈ فیئر، جو جیتا اس نے کہا جی فری اینڈ فیئر، جو ہارا اس نے کہا جی دھاندلی ہوئی، RO کا الیکشن ہو گیا۔ ہر بار جو ہے نا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سمجھے ناکام پایا گیا، چونکہ جو سیاسی پارٹیاں جو ہے، دیکھیں انڈیا میں الیکشن ہمارے ہمسائے ملک ہے، وہاں پر الیکشن ہوتا ہے کبھی کہ دوسری پارٹی یہ نہیں کہتی دھاندلی، وہ الیکشن تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہمارے بدقسمتی یہ وہ جو بھی پارٹی ہارتی ہے اس کا رونا پورا سال یہ چلتا ہے 5 سال تک کہ جی یہ ہمارے سے دھاندلی ہو گئی ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے۔ دوسرا، آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے وہ باعث، آپ سمجھتے ہیں کہ باعث ہے، جس طرح کہ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ایک طرف کی جو ہے حمایت نظر آتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بلے کا نشان دینا کہ نہیں دینا، یا توشہ خانہ کا جو کیس کا فیصلہ کیا، اس کو انہوں نے 71 ڈیز فیصلہ محفوظ کر کے رکھا۔ وہ کس لیے رکھا؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ یعنی کہ اگر فیصلہ آپ نے کیا اس کو سنا دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی الیکشن آپ نے نہیں صحیح، دوبارہ الیکشن، اگر ایک پارٹی بکھری ہوئی پارٹی ہے، آپ 71 ڈیز کے بعد فیصلہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے پاس 20 دن ہے، 20 دن میں آپ دوبارہ پارٹی کے الیکشن کو آئیں، تو 20 دن میں وہ لوگ کیسے الیکشن کو آئیں گے؟ اتنی بڑی پارٹی ہے، پاکستان کی نمبر سب سے بڑی پارٹی، بڑی جماعت ہے۔ تو وہ ایک قسم کی زیادتی الیکشن کمیشن نے کی۔ پھر انہوں نے ایک وہ بندہ جو پارٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ پارٹی سے فارغ ہے، اس کے کہنے کے اوپر انہوں نے پھر وہ ایک باقاعدہ ان کی درخواست کو انٹرٹین کیا، پھر بلے کا نشان، ایک بڑی پارٹی وہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا۔ پھر پچھلی آپ تقریباً 2 سال سے آپ دیکھ لیں کس طرح بار بار اس جو ہے ان کے اگینسٹ فیصلے کیے گئے، اور اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ جو بھی فیصلے انہوں نے تحریک انصاف کے اگینسٹ کیا تو ہائی کورٹ نے اس کو اڑا کے رکھ دیا، کیونکہ اس کے اندر جہاں ہائی کورٹ کے جو آنریبل ججز بیٹھے ہیں، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیصلہ باعث ہے، غیر قانونی ہے، انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ یہ بلے کے نشان والا بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ جس طرح کے پشاور ہائی کورٹ نے اس کو جو اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اور یہ صورتحال اصل میں آج کی نہیں ہے، کافی عرصے سے یہی چلتی آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے جو فیصلہ ساز ہیں، جو سارے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں، یہ ان کے حساب سے یا وہ جس کو چاہتے ہیں لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اب فیصلہ سازوں کا جو الیکشن کمیشن ہے، یہ یا تو ان کے بہت زیادہ انفلوئنس ہے مسلم نواز کا، جس کی حکومت بھی آ رہی ہے، یا انفلوئنس ہے فیصلہ ساز جو کہ فیصلہ کرتے ہیں ہماری پاکستان کی جو حکومتوں کی تقدیروں کا، یا ان کے یہ حساب سے چلتے ہیں۔ اوورآل اگر دیکھا جائے
تو تحریک انصاف جو ہے کافی جو ویڈیوز بھی آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی کہ ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں، اور ہر جو ہے اسٹیشن جو ہے الیکشن کمیشن وہاں پر جو پولیس کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیکیورٹی چیک کر رہے ہیں، سیکیورٹی یہ چیک کرتے ہیں کہ فارم چیک کروائیں، فارم کو جب دیکھتے ہیں تحریک انصاف ہے تو اس کو یا گرفتار کر لیتے ہیں یا اس کے فارم رکھ لیتے ہیں، جو بھی پھر اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو ظاہر ہے وہ کس کی انسٹرکشن کے اوپر کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ یہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع دیا جائے، اور جس طرح عمران خان صاحب بھی آج ابھی تک اکبرہ جیل کے اندر ہیں، قریشی صاحب بھی جیل کے اندر ہیں، قریشی صاحب کو کی رہائی کے آرڈر ہوئے اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہہ رہی وہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، تو 15 دن کے لیے انہوں نے فردر ان کو جیل کر دیا، جبکہ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے جو تحریک انصاف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگ آئے تھے۔ تو جو ایک بہت ظلم جو ہو رہا ہے وہ ظلم ایک یہ بھی ہو رہا ہے، دیکھیں جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، مگر جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں جن کا قصور نہیں ہے، 12-15 ہزار تحریک انصاف کے مطابق لوگ ان کے پورے پاکستان میں پکڑے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو اس طرح حسب بجا رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ زیادتی ہے، اس کا یہ رد عمل آ رہا ہے کہ آج جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی مجبور ہیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ بھی مجبور ہیں، الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، وہ آپ کو پتہ کس طرح الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، کیوں بھاگ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا صغیر بھائی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی الیکشن جو ہے ایگزیکٹو کرواتی ہے نا، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کے زیر اہتمام الیکشن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ داندلی ذرا ہوتا ہے، چونکہ جب ایک آب و ہوا چلتی ہے نا، مثلا اب آب و ہوا چلی ہے کہ جی اس سال حکومت مسلم نواز کی آ رہی ہے، تو جتنے ڈپٹی کمشنر صاحبان اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں نا وہ اس حکومت کے تابع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی اس کی حکومت ان کی آنے والی ہے، ان کو پتہ اگر ہم ان کے تابع نہیں ہوں گے یا ابھی حکومت میں آئیں گے یہ ہمیں تنگ کریں گے، ان کو پتہ حکومت انہیں کی آنی ہے، ان کو بھی بیوروکریسی کو بھی ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے تو حکومت کس کی آنی ہے۔ تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ سسٹم سارا بے بس ہے، عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، فیصلوں کی وقت نہیں رہ گئی، آپ کے سامنے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کروائیں، کبھی سیکورٹی نہیں ہے، کبھی فنڈ نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، الیکشن نہیں کروایا گیا، اور آپ کو پتہ کس طرح الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، اور جو کس طرح نگران حکومت کا کام ہے کہ آپ نگران آپ آئیں، آپ کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، اور ایسا بل اسمبلی میں پاس کیا گیا جس میں یہ جو ہے پاور دے دی گئی کہ نگران حکومت کے پاس وہ طاقت دے دی گئی کہ وہ باہر کے مالک سے معاہدے بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، بہت ساری ان کو پاورز ایسی دے دی گئی جو کہ الیکٹڈ حکومت کے پاس ہوتی ہیں۔ غیر الیکٹڈ نمائندے جن کا کام جس الیکشن کروانا ہے تو وہ آج آپ کو پتہ ہے مسلط ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو اب الیکشن خیر سپریم کورٹ نے جس طرح فیصلہ دیا کہ جی الیکشن ہو تو اس حساب سے الیکشن کا اعلان تو ہو گیا، اب دیکھیں اس کے بعد بلا غیب اور الیکشن کمیشن سے پارٹی کا نام ہی ختم کر دیا، الیکشن ایک مین میجر پارٹی ہے پاکستان کی، اس کا نام ہی ختم کر دیا گیا، نشان بھی لے لیا گیا، اب کہاں تک ظلم کریں گے یار، کہاں تک جائیں گے آپ؟ اب ایک وقت تھا جب پی ٹی وی کے اوپر نیوز چلتی تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یار پی ٹی وی کے اوپر نیوز چلتی ہے، 100 بندہ مر گیا، نیوز چل گئی 20 بندے مر گئے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ اب تو سوشل میڈیا یار، بندے کے پاس فون ہے، ایک خبر نکلتی ہے جنگل کی طرح پھیل جاتی ہے، اب تو دھاندلی کرنا بھی ایک بہت ان کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے کہ جہاں جہاں الیکشن ہوں گے، اب جس طرح کے شریعام جو کام ہو رہا ہے کہ جو پیپر دینے جا رہے ہیں ان کو پکڑیں جی سیکورٹی چیک کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں سیکورٹی کا کیا کام، سیکورٹی چیک کر رہے ہیں، سیکورٹی چیک کرتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، یہ طریقے سے پکڑو اس کو، یعنی کہ یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی اور فیصلہ سازوں کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی یہ ایک سوچنا، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس ملک میں جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہے گا، جس طرح ہمیشہ یہ سوالیہ نشان رہا، اور پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے، کبھی آر او کا الیکشن کہا گیا، کبھی ایگزیکٹو کا ڈی سی اے سی کا الیکشن کہا گیا، کبھی مشینیں بیٹھ گئیں، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، کبھی کچھ، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کے جس جماعت نے آنا تھا وہ آئی تھی، پر اس بار چونکہ ایک ایسی ہوا چلی ہے کہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے جو ہے دھاندلی، مگر پھر بھی آپ کو پتہ ہے فیصلہ ساز جو فیصلہ کر لیتے ہیں تو مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ گھر میں ابا جی فیصلہ کر لیں
تو بچے کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو سب کچھ ابا جی کے نام ہی ہوتا ہے, تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ابا جی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کو آگ کر دیں گے, تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو بے بس ہو گیا نا پھر. تو سیاسی جماعتیں جو بڑا بڑا جی میاں نواز شریف جی, میاں زرداری جی, فلانے, وہ سب کی ایسی مثال ہے. زرداری صاحب نے کہا جب اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پھر وہ بےچارے دبئی میں کئی سال بیٹھے اینٹیں بجاتے رہے. یہ کسی نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے, پھر وہ نہیں اینٹیں بھی ادھر بجاتے رہے بیٹھ کے دبئی میں. جو میاں نواز صاحب نے تھوڑا سا پنگا لیا تو وہ پھر وہاں پر لندن میں آ کے اینٹیں سے اینٹ بجاتے رہے. تو دیکھیں نا کچھ چیزیں سامنے ہیں. بے نظیر صاحب باہر رہیں, نواز صاحب باہر رہے, دونوں کٹھے مل کے ہم جنگ لڑیں گے جی. پھر دونوں کی ایک میثاق جمہوریت ہوا جس میں بے نظیر صاحب اور نواز صاحب کے اندر ایک محبت کی جو پینگیں پڑی کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو بعد میں دیکھیں کہ آپ پھر رزلٹ یہ نکلا کہ مشرف صاحب سے ڈیل کر کے گئے, پھر کرنی ڈیل ہی پڑی نا, ڈیل کر کے واپس گئے. تو انفارچونیٹلی جو ہے مسلم نواز وہ ماسٹر ہے بیک ڈور چینل سے ڈیل کرنے کی. تو اب دیکھیں حالانکہ حکومت جس طرح نواز صاحب باہر گئے, جس طرح بیماری کا بہانہ بنا کے گئے, بعد میں جو ہے کس طرح عمران خان کی حکومت آئی. عمران خان کی حکومت کے لیے بھی کہہ گئے جی یہ پنجاب اتحاد بنا, وہ بنا, یہ بنا, وہ الزام لگاتے تھے مسلم نواز والے کہ جی وہ جو پنجاب کا جنوبی پنجاب کا اتحاد بنا کے 30-35 MP MNA ڈال دیے گئے, یہ بنوائے گی. وہ بھی الزام لگاتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ذمہ لگا دی, یہ وہ انہوں نے بنایا, یہ ان کا لاڈلا ہے. اب وہ اس وقت کہتے تھے یہ ان کا لاڈلا ہے, اب یہ کہتے ہیں وہ ان کا لاڈلا ہے. جو اس کی بھی اصل میں یہ خود ہی جو سیاستدان یہ خود بھی جو ہے نا, کچھ میں کہہ دیتا ہوں کہ نااہل قسم کے, اور ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. یہ خود بھی جو دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگاتے ہیں یہ لوگ, تو وہ کیا کریں اسٹیبلشمنٹ, وہ اگر بیچ میں ہٹ جاتے ہیں یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. ان کی بھی مجبوری ان کو آنا پڑتا ہے. جب ان کو پرابلم ہوتی ہے, انفلوئنس ہوتی ہے, یہ خود ان کے پاس جاتے ہیں. اب حکومت رہی اس کی عمران خان کی, اور یہ بیک ڈور چینل سے یہ جاتے رہے وہاں پر, شہباز شریف صاحب رابطے کرتے رہے. پھر ایسا ایسا پھر وہ رابطے ان کے ایک دن رنگ لے آئے. تو پھر آپ کے پاس جو ہوا پھر آپ کے سامنے ایک لمبی تاریخ ہے. تو آپ کو پتا بھی یہاں پر ایک موقع چاہیے تھا, وہ موقع ملا. اس کے بعد تحریک انصاف کا جو حشر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ایک زندہ یہ ایک تاریخ ہے. بعد میں اس کی بڑی بکیں لکھی جائیں گی. ابھی بہت ساری چیزیں چھپی ہیں نا, سامنے نہیں آ رہی, کتابیں بعد لکھی جائیں گی. جی خالد صاحب سب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پروٹوکول سسٹم ہے, جس طرح کے AC/DC یا PMNA کے پروٹوکول ہے, یہ سسٹم جب تک ختم نہیں ہوگا, یا DC کا کام ہے پورے ضلع کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ وارداتیں ہوتی ہیں کہ کل پیر محل میں ہمارا صحافی بھائی ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ گیا اور اس کو گن پوائنٹ پہ اس کے زیور وغیرہ وائف کے اس کے چھینے گئے. آج پیر محل میں ایک نارمل لڑائی کے ساتھ وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا. پولیس ان لوگوں کے پیچھے پڑتی ہے. جب جو وارداتیں ہوتی ہیں ان میں پولیس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے. جس سسٹم میں پولیس کا نظام ہی ایسا کرپٹ ہو, وہ خود کرائم کراتے ہوں, تو پھر ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو فری ہینڈ دے دیں, یا جس طرح انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے پولیس کو رکھا ہے کہ سیاسی بندہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے, تنخواہ لیتا ہے گورنمنٹ کے خزانے سے. اور جس طرح ہر ادارے میں کرپشن کی ریشو بڑی ہے. میں نے ایک نقشہ پاس کروانے کے لیے پیر محل میونسپل کمیٹی میں اپلیکیشن دی, اور وہ پاس نہیں کر رہا کہ اس کے منہ کو رشوت کی ضرورت ہے. خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ DC AC کا جو کام ہے وہ کام کنٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر یہ سیاسی لوگوں کی خوشامد کریں, ان سے تنخواہ لیں, قومی خزانے کے بوجھ تو نہ بنے. آپ کی کیا رائے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ڈپٹی کمیشن یا اسسٹنٹ کمیشن, یہ پرانا انگریزوں کا دور ہے کا یہ چلتا آ رہا ہے کہ جتنے یہ جو کام ہوتے ہیں نا, اسسٹنٹ کمیشنر, ڈپٹی کمشنر, یہ اس قسم کے عہدے ان کو بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ جو سسٹم کو, جو عوام کو پریشرائز رکھا جائے ان کے ذریعے. اور جتنے ان کی دیکھیں ڈپٹی کمشنر جو ہے اور اسسٹنٹ کمشنر, یہ لوگ اگر قابو تھوڑے سے آتے ہیں تو وکیلوں کے ہاتھوں سے,
پھر وکلا بازی وہ بھی ایک پورا مکمل مافیا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کے قابو تو آ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی پورا مافیا. اب تھوڑا سا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کو تھوڑا سی دفعہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ان سے ڈرتے ہیں کہ وہ وکلا ظاہر ہے عدالتوں میں چیلنج کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو کو, ڈپٹی کمشنر کو ہاتھ کھڑی لگوا دی کہ جج صاحب نے, وہ پکڑ کے بقاعدہ بیلف گیا پکڑ کے ان کو لے کے گیا ڈپٹی کمشنر کے. ڈپٹی کمشنر ان کے دونوں جو برادران ہیں ان کے واقعی ہی ان کے میں کہتا ہوں کہ گردنوں میں سریے ایسے ڈل چکے ہیں کیونکہ ان کو یوز کیا جاتا ہے, ان کی بیوروکریسی میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے عوام کو ساتھ کیسا سلوک کرنا, بات کیسے کرنی ہے, اور ان کو اس طریقے سے ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کیونکہ دیکھو جتنا نظام ہمارا چلنا ہوتا ہے نا ہمارے ملک کا سارا, انہوں نے چلانا تھا. بیسیکلی یہ بیوروکریسی ہوتی ہے جو ہمارے سسٹم کو چلاتی ہے. دیکھو ان کا کام ہوتا ہے, ان کو جو ٹریننگ دی ہوتی ہے اس حساب سے دی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نظام, ابھی دیکھ لیں ابھی شاہ محمود کراچی اس کو ہائی کورٹ نے دے دیا, بیل دے دیا. ڈپٹی کمشنر وہ ان کو پتا ہے ان کے کن کن کا آرڈر ماننا ہے, تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے فوراً 15 دن کا جی ساتھ ہی ریمانڈ دے دیا, اس کو اندر رکھیں. یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی سیکٹری ہو گئے, جب بھی جس کی بھی حکومتیں آتی ہیں, جو بھی حکومت آتی ہے یہ پھر ان کے تابع ہی ہوتے ہیں. الیکشن کو ہو, دھاندلی کروانی ہو, جو بھی کام کرانا ہو, ہر کام میں یہ پیش ہوتے ہیں. کوئی کرپشن ہو, ہر جگہ پہ یہ پیش ہوتے ہیں. پولیس اور یہ دونوں ادارے جو ہے نا ایگزیکٹو, پولیس اور ڈپٹی کمشنر جس طرح یہ محکمہ والی, یہ سارے جو ہے نا انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارا ملک کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا. باقی آپ ایم پی ایم این اے کی بات کرتے ہیں, یہ بیچارے اپنی ووٹیں دے نہیں سکتے چونکہ ان کی آلریڈی کرپشن کی فائلیں بنی ہوتی ہیں. تو جب یہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں تو ان کو فائلیں دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی فائلیں ہیں جی, تو آپ آ جائیں, آپ کے پاس پھر کیس ہونے شروع ہوتا ہے. اور جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وقت کے مطابق, ضرورت کے مطابق ان کو فائل دکھائی جاتی ہے. فائل دکھا کے تو پھر ان کو پھر کبھی لندن تو کبھی دبئی تو پھر کبھی کہیں پھر ان کو جانا پڑتا ہے. ان کی فائلیں چونکہ کرپشن کی بڑی داستانیں ان کے پاس بھی انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں کی ہوگی تو پھر یہ پرابلم تو ہوگی. تو ان لوگوں کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کرپٹ ہی رہیں, ایسے ہی رہیں تاکہ ملک کا نظام چلتا رہے. اتنے سالوں سے ہمارا نظام صغیر بھائی ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے. 76 سال کی امید تو ٹوٹ چکی ہے, ابھی تک وہیں پہ ہے. تبھی آنے والی مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کبھی کوئی پاکستان میں تبدیلی آئے گی. جب تبدیلی آنے لگتی ہے تو بندہ بھٹو بن جاتا ہے, کبھی آپ کو بینظیر بن جاتا ہے, کبھی عمران خان بن جاتا ہے. تو اس طرح کتنی تبدیلیاں آئیں گی, جب تک 100 سال بعد تبدیلی آئے گی کہ عمران خان اور آئے گا, وہ بھی پھر ایک بار عمران خان بن جائے گا یا پھر ایک بار بھٹو بن جائے گا. تو یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے سسٹم کا, یہاں پر کچھ ہو نہیں سکتا. قوم بیچاری بے بس ہے, بھوکے ہیں بیچارے, اپنے اپنے مسائل ہیں بیچارے, وہ خاموش ہیں. اور صحافی برادری آپ کو پتا ہے جو کوئی آواز اٹھاتا ہے ارشد شریف بن جاتا ہے, ارمان ریاض بن جاتا ہے, وہ بھی بیچارے بے بس ہیں. ہر جگہ ایک بے بسی کا عالم ہے. جو فیصل سعد ہیں وہ طاقتور ہیں, اس کے سامنے جتنے جو دوسرے چھوٹے ادارے ہیں وہ بھی مجبور ہیں. تو بس اب مجبوری کی حالت میں یہ کیسے, مجبوری کا نام شکریہ. خالد صاحب عدالتی نظام جس طرح چلا رہے ہیں 2 سال سے, ان کے سیاسی کیسز ہیں, عام آدمی کو کچھ مل نہیں رہا, اور ان کے لیے 2-3 سال کے لیے اور کے لیے فکس کر دیں گے تاکہ سیاسیوں کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے. اور دوسرا جو جس طرح کے بلوچستان کی عورتیں اسلام آباد میں بیچاری ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور باعث شرم ہے ہمارے جہاں دارالحکومت میں ایسے گھٹیا قسم کے پولیس کا نظام ہے, اور جس باعث شرم ہے. اور جس طرح الیکشن کمیشن نے ایک شرمندگی آج تک 75 سالوں سے اس کا کام ہی الیکشن کروانا ہے فری اینڈ فیئر, اور آج تک 75 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی فری اینڈ فیئر ہوا ہو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے جن کے ہاتھ پاور ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور جس طرح کے ہمارے ججز ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں وہ باہر چل جاتے ہیں, کیا ان کے بچوں کا ضروری ہے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا؟ غریب کا بچہ اس کے لیے وہاں پہ وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا. اور بدقسمتی ہے کہ ہمارا قریبی کنٹری جو انڈیا ہے
اس کا دیکھیں کہ کوئی جنرل نہیں وہاں کا باہر گیا, وہاں کا کوئی پرائم منسٹر باہر نہیں گیا, کوئی کسی ادارے کا سربراہ ان کا باہر نہیں جاتا, کوئی کاروباری ہے وہ باہر نہیں جاتا. ہمارے کاروباری باہر جا کے کاروبار کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں سکیر بھائی, آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے وہ سب کی ایک نجی لائف ہوتی ہے. کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہو یا کوئی کاروباری ہو, تو وہ کسی باہر کے ملک میں سیٹل ہونا چاہتا ہے, تو اس کے اپنی ترجیحات ہیں. تو وہ اس کی ایک پرائیویٹ, جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. کوئی جج ہے, کوئی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اپنے اس کو لم سم کی اماؤنٹ ملتی ہے, وہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہے, یا بچے آلریڈی باہر پڑھ رہے ہیں تو باہر اس کے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ذاتی لائف ہوتی ہے جہاں وہ مرضی سیٹل ہو جائے. اس میں میرا خیال ہمارا تو کوئی اتنا کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جائیں نہ جائیں. ان کے اپنا ایک ضمیر ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنا پسند کرتے ہیں یا ملک سے باہر جانا پسند کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ عدالت کو ڈائریکشن پاس کریں. عدالت کیا کرے سگیر بھائی, جس حالات میں پچھلے 2-2.5 سال میں آپ نے دیکھا, عدالت نے جتنے آرڈر پاس کیے اور ان کی آرڈروں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اب بیچارے کیا کریں, وہ آرڈر ہی پاس کر سکتے ہیں, الیکشن کروائیں. وہ الیکشن پاس, اور آپ کے سامنے انہوں نے نام لے کے جو سرونگ ججز سے سپریم کورٹ کے نام لے کے ان کی تصحیح کی جلسوں کے اندر. یار کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی ایک جو آپ کو یہ سمجھو کہ میں نے آنے والے وقت میں میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, وہ خاتون یہ کہہ رہی ہو, تو وہ پھر جلسوں میں تصویریں دکھا کر جو نام لے کر جو تصحیح کرتی ہو. تو سپریم کورٹ کے باہر آپ کو پتا کہ مولانا فضل مان کے بندے آ کے انہوں نے کس قسم کے غیر تہذیب یافتہ قسم کے نعرے لگوائے, اور کیا کچھ ججز کے نام سے لے کر. تو پھر یہاں پر آ کر چونکہ جو ہے نا سپریم کورٹ, اس کی مین پاور ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے. جب اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوتی ہے نا, تو وہ شیر ہو جاتی ہے. تو وہ پھر ظاہر اس کو پتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو میں یاد کراتا ہوں پچھلا واقعہ. جسٹس سجاد علی شاہ جب اس نے فیصلہ کیا تھا, تو اس کے بعد نواز شریف کے حوالے سے اگینسٹ فیصلہ کیا تھا. وہ ایک بڑی بیوٹیفل مثال میں جب سنا دیتا ہوں آپ کو, کہ فیصلہ آباد میں کوئی جلسہ ہو رہا, تو نواز شریف صاحب نے وہاں پر وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے اپنے طاقت کے جو ہے نا نشے میں ایک ایکشن کو جو ہے سسپینڈ کر دیا. تو ایکشن صاحب نے جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ جی میں جو ہے 2021 میں گریڈ کا افسر ہوں, اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, یہ مجھے کیسے کر سکتے ہیں. وہ جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تو سجاد علی شاہ نے نواز شریف کو بلا لیا. یہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی نواز شریف کی اور سجاد علی شاہ کی. چونکہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, تو اس کو پتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. جب اس کو سجاد علی شاہ صاحب نے جب ان کو بلا لیا, تو اس کو یہ ناگوار گزرا کہ یار یہ مجھے عدالت میں کیسے بلا لیا, میں پرائم منسٹر ہوں. تو جب وہ نہیں گئے, تو انہوں نے پھر جو نوٹس نکالا, تو پھر جب وہ تھوڑا سا کام گڑبڑ ہوا, تو پھر اس کے نواز شریف کے بندے, مجھے یاد ہے کہ میاں منیر اور کچھ اور لوگ تھے, میں لاہور میں تھا اس وقت, جب انہوں نے حملہ کیا, تو یہ سجاد علی شاہ صاحب نے کہا آدمی کو جی میری ہیلپ کرے اسٹیبلشمنٹ کو. تو اسٹیبلشمنٹ کا آگے سے بڑا پیارا سا جواب تھا. انہوں نے کہا جی بالکل جی, آپ ہمارے چیف جسٹس ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, ہمارا کام ہے. تو انہوں نے ساتھ ایک بڑا پیارا سا لفظ لکھ دیا, جی آپ ہم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وزارت داخلہ کی, وہاں سے وہ ہمیں آرڈر کر دے تو ہم کریں گے. اب دیکھیں وزارت داخلہ تو انڈر آتی ہے اس کے نواز شریف کے, اس کے بغیر وہ کیسے آرڈر کریں گے, وہ تو کریں گے نہیں. تو یہاں پر وہ پھر اس کو پھر بیچارے کو بھاگنا پڑا ہے بھائی وہاں سے, پھر عدالتوں سے. تو پھر وہ ایک ڈرامہ دیکھا, پھر رفیق تارڑ کس طرح بریف کیس لے گیا, پھر کس طرح اسی جج کو جو کے خلاف درخواست بلوچستان ہائی کورٹ میں چلی گئی, پھر ایک لمبی سٹوری ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے سسٹم کی, جس میں بڑی لمبی سٹوریاں, ہم کو پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. لوگ بیچارے معصوم قسم کے لوگ ہیں پاکستان میں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے. بس یہ سیر میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری قوم ہے, ہمارے عوام ہے, ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کو خاص رحم خاص کرم فرمائے. جو سیاستدان ہیں میں ان کو بھی بے بس سمجھتا ہوں, اور عوام ہے ان کو باہر یہ کرپشن کرتے ہیں, اربوں خربوں روپے ان کے پاس ہے. اور اس میں جاتے ہوئے میں یہ ضرور میں
تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، درد دل کے ساتھ، کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہیلتھ کارڈ بند کیا تھا نا عمران خان کو، یہ انہوں نے ظلم کیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانیں لے لیں اس ہیلتھ کارڈ نے. یہ ظلم کی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے سیاسی جو مخالفت آپ کرتے رہے، مگر جو عوامی پہلو جو کہ خاص کر عوامی مسائل کے حوالے سے جو ہیلتھ کارڈ وغیرہ کوئی ایسے کام جو عوام کی بھلائی کے لیے ہوں، اس کو نہیں بند کرنا چاہیے. یہ بند کیا اپنے کتنے لوگوں کی بددمیں لی ان نے. تو اور بھی بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے کیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے قوم پر رحم فرمائے. خالد صاحب آپ کا تھینک یو. مین چیز ہے کہ جب ادارے اپنی حدود میں کام کریں گے، اپنے رویے چینج کریں گے، اپنے پروٹوکول ختم کریں گے، اور الیکشن کمیشن جس عوام کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن اگر کروائے گا، اگر عزت کمانا چاہتے ہو تو کم از کم اپنے ضمیر میں یہ جھانکنا چاہیے کہ ہم جس عہدے پہ بیٹھے ہیں اس کی رسپیکٹ کس طرح ہم نے بنانی ہے، کس طرح ہم نے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز، ان سے ریکویسٹ ہے خدا را 75 سالوں سے اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اور وکلا برادری کو جس طرح کے ایسے شرم ہے، سرتاج کل کا وکیل کو اٹھا لیا، ایسے رویے جب اپنائیں گے تو آپ چند بندے جو ہیں اپنے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، اور پوری قوم نہیں، پوری قوم کی خیر خواہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال اور صحیح نمائندے چناؤ کرنے کے لیے عوام کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عوام میں یہ شعور اور طاقت دے کہ صحیح بندے کو سلیکٹ کریں اور اسمبلی میں بھیجیں. اور یہ ممبران کا یہ کام نہیں کہ سڑک نالی یا سولر لگوا دیا یا وہ گٹروں کے ڈھکن لگوا دیے، اس پہ ووٹ مانگنے سے گریز کریں اور اپنے ضمیر میں جاگیں کہ جو آپ کے لیے ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. آپ خالد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ جی ذکیر بھائی، بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر جو ہے اپنی رحمت نازل فرمائے. دوسرا جو سسٹم ہے انفارچونیٹلی ایسے ہی چلے گا. اس کے لیے جو فیصلہ ساز ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جو فیصلہ کریں گے وہ اچھا فیصلہ کریں، جو اچھے لوگ آگے لے کے آئیں. جب ہمارے عدالتی سسٹم جب کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے تو کرپشن اور آگے زیادہ بڑھتی ہے. اگر جو لوگوں کے کیسز چلتے ہیں ان کو لمبا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دیں، لوگوں کو ریلیف دیں تاکہ صاف سے لوگ آگے آئیں. تھینک یو خالد صاحب. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے اور خوشحال بنائے، اور باعث اقتدار جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے. ہماری دعا ہے. ہم پردیس میں بیٹھے جب اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں اور یہاں کی عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں، یہاں کا ہر سسٹم جو ہے ہر عام آدمی کے لیے ہمارے ملک میں بھی یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک اوورسیز جائے ایئرپورٹ سے پریشان ہوتا واپس پریشانی میں لوٹ کے آئے، یہ ہم نہیں چاہتے. خدا را رحم کریں اور قبضہ مافیا، بھتہ مافیا یہیں رہ جانا ہے. لوٹا مار کرنے والوں کا جو کچھ کمانا ہے سچائی کے ساتھ کمائے اور اپنی محنت کے ساتھ کمایا. دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کرے گا. یہی چیزیں شعور ہونا چاہیے ملک کے لیے اور قوم کے لیے. اپنی ذات سے نکلنا ہوگا اور ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. تھینک یو خالد صاحب.